بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہجرت کا 5واں سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تو مدنی زندگی میں آپ نے اہل مکہ کے ساتھ خیبر اور دیگر قوموں کے ساتھ جو جنگیں کی ہیں ان جنگوں کا خلاصہ ہم نے اس مذکرے کے اخیر میں ایک جگہ پورا جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر آپ ہر جنگ کو اس کے سلسلے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. وہ آپ کے ایک معلومات میں اضافے کے لیے فائدے کے لیے ہوگا. یہاں ہم سال کے حساب سے جنگ اور جنگ کے علاوہ اور بھی جو دوسرے واقعات پیش آئے ہیں تو ان واقعات کو بھی یہاں پر جمع کر رہے ہیں. تو ہجرت کا جو چوتھا سال تھا، چوتھے سال میں آپ نے 3 بڑے واقعات دیکھے، جس میں ایک حادث رجی، دوسرا بئر معونہ اور تیسرا بنو نذیر کی غداری. تو یہاں ہم نے لکھا اس سال 3 بڑے دھوکے کے واقعات پیش آئے تھے. یہ چوتھا سال تھا. اور ہجرت کا 5واں سال. جیسے جیسے ہجری سال آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا، فوج کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا. تو یہ فوج کی تعداد میں اضافے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جب جنگ بدر پڑھتے ہیں تو جنگ بدر میں ہم نے دیکھا اس میں 313 تھے. اس کے بعد جنگ احد، جنگ احد تیسرے سال ہوئی. اس جنگ میں 700 تھے. 313 سے بڑھ کر ہو گئے 700، یعنی تقریباً 400 کا اضافہ ہو گیا ایک سال میں. اب اس کے بعد جب ہجرت کا چوتھا سال آیا تو اس میں اتنی بڑی تعداد تھی کہ آپ نے باقاعدہ 70 کو تو ایک ہی جگہ بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور ایک جگہ پر 10 لوگوں کو بھیجا تھا. اور پھر جب آپ ہجرت کے 5ویں سال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جنگ احزاب، اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہاں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3000. 5ویں سال ان کی تعداد یعنی فوج کی تعداد ہوتی ہے 3000. کہاں وہ 313 اور 5ویں سال میں یہ 3000. تو جنگ بدر میں 3000 تو مشرکین بھی نہیں تھے، لیکن یہاں اب مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئی. تو جنگوں میں یہ مسلمانوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، اس بڑھنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد صرف جنگیں ہوتی رہی، کیونکہ جنگوں کی تعداد آپ دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے. اتنی جنگیں، اتنے غزوات، اتنے سرایا، تو تعداد گننے میں نمبرات کے حساب سے تو بہت ہے. اگر اتنی جنگیں آدمی لڑتا رہے، کوئی قوم لڑتی رہے، تو پھر باقی دیگر چیزوں کے لیے وقت کہاں بچے گا؟ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان جنگوں کے باوجود اسلام کی نشر و اشاعت میں، دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ صبح و شام مشغول رہتے تھے. اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ تعداد ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی اور اس سے تعداد بڑھ گئی. سن
सन 2 ہجری میں 313 تھے، اگر 313 کے گھروں میں اولادیں پیدا بھی ہو تو سن 5 ہجری میں بھلا وہ 3,000 کہاں سے ہوں گے؟ اور وہ فوجی ہیں، 5ویں سال میں تو وہ 3 سال کے بچے رہیں گے، 3 سال کے بچے جنگ میں کہاں آ سکتے ہیں؟ تو یہ 3,000 کی تعداد کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام اس درمیان بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر بعد میں اس فوج کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے 5ویں سال میں اور کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، تو آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام کا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی المستلق، غزوہ بنی المستلق میں گئی ہوئی تھی۔ واپسی میں وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، قافلے کے ساتھ نہیں آ سکی، اس لیے کہ ان کے گلے کا ہار گم گیا تھا، اور وہ ہار کی تلاش میں دور چلے گئی تھی، اور اس درمیان میں ان کا جو ہودج ہوتا ہے جس میں وہ بیٹھا کرتی تھی سواری کے اوپر، وہ سواری کے لگام پکڑ کر آگے چلنے والے نے یہ سمجھا کہ اس ہودج میں یعنی اس کمرے میں جو ڈولی ہوتی ہے سواری کے اوپر، اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سواری اٹھائی اور آگے چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ اب اس طرح سے قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہار کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، واپس اپنی اس جگہ آئی جہاں پر ان کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، قافلے کے سب لوگ جا چکے ہیں۔ اب یہ کہاں گئے تھے؟ یہ گئے تھے اس جگہ جہاں یہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، تو قضائے حاجت کے لیے لوگوں کی نظروں سے دور جانا پڑا، تو دور جانے کی وجہ سے تلاش کرنے میں بھی اتنی ہی دور گئی، اور لوگوں کی نظروں سے دور، اور یہاں اسی درمیان قافلہ نکل پڑا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب جب قافلہ آگے نکل گیا، یہاں آئی اور دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، پریشان ہو گئی، اور اسی جگہ جہاں ان کی سواری بیٹھی ہوئی تھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی، کہ اگر قافلے والے کو پتہ چل جائے کہ میں وہ سواری پر نہیں ہوں تو وہ لوگ واپس آئیں گے تلاش کرتے کرتے، تو اسی جگہ بیٹھے رہوں تاکہ وہ اسی جگہ پہنچے۔ لیکن قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو آگے چلتے ہی رہ گئے، اور ادھر پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلے کے پیچھے سے اس راستے پر چل رہے تھے، تو انہوں نے میدان میں دیکھا، وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ میدان میں سروے کرے قافلے کے چلے جانے کے بعد، کہ کہیں کوئی سامان تو نہیں رہ گیا اور کہیں کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، تو وہ سب دیکھنے کی ان کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ لہذا جب وہ آ، میدان تلاشتے ہیں کہ یہاں کچھ سامان وغیرہ چھوٹا تو نہیں ہے، تو تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ایک جگہ پر انہیں کچھ دکھائی دیا، نزدیک پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے انہیں اپنی سواری پر بٹھایا اور خود سواری کی لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھی، اور چلتے چلتے آگے قافلے کے قریب پہنچ گئے۔
قافلے والوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہی ہیں اور ایک شخص ان کے ساتھ ہے۔ یہاں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کو سرداری کی امیدیں تھی۔ نبی کے آنے سے پہلے اسے اس بات کی امید تھی کہ مدینے والے انہیں سردار بنائیں گے، لیکن نبی پہنچ گئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو اب بجائے سرداری عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو ملنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ تو اس سے وہ حسد کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اسے نبی سے نفرت تھی، لہذا اس نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا موقع نہ چھوڑا، اور اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ تھی، اور اس چیز کو وہ اپنے ساتھیوں میں پھیلانے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، اب کوئی بھی خاتون کسی اجنبی مرد کے ساتھ ایسے سفر میں ہوں تو لوگ شک کریں گے، اور اس نے اس کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلنے لگ گئی، اتنی پھیلی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خبر سے پریشان ہو گئے۔ مدینہ پہنچے تو اسی کا چرچا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ حقیقت کیا ہے، کیوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اور اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا چلا، وہ بھی پریشان ہو گئی، وہ بھی رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برات کا اعلان کر دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے الزام سے بری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے بری ہیں، لیکن کیسے بتایا جائے لوگوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس طرح سے آیت نمبر 20، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم تک، اس طرح کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک 10 آیتیں نازل فرمائی، جس میں الزام لگانے والوں کی مذمت کی گئی اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے الزامات کو غلط قرار دیا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا گیا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوئی، اور ہم دونوں کو انتظار تھا اللہ کی طرف سے آیت کے نزول کا۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہجرت کے 5ویں سال۔ یہ گھریلو واقعہ، ایسا واقعہ جس سے انسان کی عزت جاتی ہے، انسان زخم کھائے، تلوار لگے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اس کے مقابلے میں اس طرح کا کوئی الزام لگ جائے تو آدمی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ رہا تھا کہ آپ کے گھرانے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، اور یہ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک عالم دین کے لیے بہت ہی زیادہ رسوا کن معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ لوگوں نے جو الزام لگایا ہے، جو باتیں پھیلا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو جائے تاکہ پھر سب کو اللہ کا پیغام سنایا جائے۔ نبی کہیں
नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखा नहीं था, आप जानते नहीं थे, आप आलिमुल गैब नहीं थे। वो ये चाहते थे कि मैं बीवी से पूछूं या लोगों से पूछूं, बजाय इसके अगर अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान आ जाता है तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा, और मेरे घराने पर जो धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से मुनाफिकीन ने यहाँ एक बहुत बड़ी चाल चली थी, लेकिन वो नाकाम हो गए, वो नाकाम हो गए। तो ये जो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम का ये जो वाकया है, ये मदीना के मुनाफिकीन की तरफ से नबी को सताने, परेशान करने, आपकी दावत को मुतासिर करने, दावत में रुकावट पैदा करने, कुफार की मदद करने का एक बहुत बड़ा हरबा था। अब ये जो जंग हुई थी गज़वे बनिल मुस्तलिक, इसी को गज़वे मुरैसी भी कहा जाता है। शाबान के महीने में ये जो गज़वा हुई, इसमें मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब देखिए कामयाबियां किस तरह से आ रही हैं, कैसे मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला कामयाब कर रहा है। पहले तकलीफें जरूर हुई, तकलीफों पर सब्र किया, सब्र के बाद कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ सब्र के फल में बरकत ही बरकत आ गई कि थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उनके सब्र के बदले में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके पास पहुंचा दी। तो वाकया ये था कि हारिस बिन अबी जिरार, ये एक सरदार थे बनु मुस्तलिक के। बनु मुस्तलिक एक कबीला है जो कबीले खुजा से उसका ताल्लुक है। कबीले खुजा जो मक्के का कबीला है, कबीले जुरहुम और कबीले खुजा, दो कबीले आए थे मक्का में। एक का नाम जुरहुम था, दूसरे का नाम खुजा था। तो बाद में जो कबीला आया था खुजा, उसी की एक शाख है बनु मुस्तलिक। बनु मुस्तलिक के सरदार थे हासिर बिन अबी जिरार, हारिस बिन अबी जिरार। अब मदीना मुनव्वरा में ये खबर फैली कि बनु मुस्तलिक के लोग मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई चाहता था कि ताकत आजमाए और मक्के वालों के काम में अपना भी कुछ हिस्सा हो। मुशरिकीन तो मुशरिकीन चाहे जहां कहीं के भी हो, मक्का के हों तो भी, और मक्का के अतराफ में किसी और इलाके के हों तब भी। तो जैसे मक्के वाले बार बार आजमाई करते थे, तो वैसे बनु मुस्तलिक ने सोचा चलो एक मर्तबा हम भी आजमा लेते हैं। हम भी जाते हैं मदीने पर चढ़ाई कर बैठते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं, कमजोर लोग होते हैं, तादाद भी कम है, हथियार भी नहीं है, आसानी से इन पर बाजी ले जाएंगे और मक्के वाले खुश हो जाएंगे, वो हमें अपना बना लेंगे। तो हर एक की ऐसी ख्वाहिशें थी, लिहाजा ये भी अपने उस ख्वाहिश की तकमील के लिए निकलना चाहते थे। इधर मदीना मुनव्वरा में खबर फैल गई, बनु मुस्तलिक खामोश बैठे बैठे अब ये मदीने वालों को छेड़ना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और कहा कि बनु मुस्तलिक हमारे पास क्यों आए हमला करने के लिए? ऐसा क्यों ना हो कि उनके घर जाकर उनकी मेहमान नवाजी हम करें, वह हमारे पास आए। बेहतर है कि हम ही उनके पास जाएं और वहीं अच्छी खासी उनकी मेहमान नवाजी कर ली जाए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर निकलते हैं। तकरीबन 700 मुसलमान थे। अब चूंकि ये कोई बड़ा बड़ा वाकया नहीं था, बड़ी जंग नहीं थी, इसलिए इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस थोड़े से लोगों पर इत्तेफाक कर लेना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि ये मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं। बस शौक था इनको मुसलमानों पर ताकत आजमाई का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म दिया कि चलिए जो जो सरकशी करना चाहते हैं उन्हें सबक सिखा दें।
تو پھر مسلمانوں نے جب سبق سکھانا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ تقریباً یہاں پر یہ بنی بنی مستلق کے بہت سے لوگ مارے گئے، اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا گیا، قتل بھی ہوئے اور پھر قیدی بھی بنا لیے گئے۔ ایک ہوتا ہے قتل کیا جانا اور دوسرا ہوتا ہے قیدی بنایا جانا۔ تو قیدی بنائے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے کے بعد لوگ بھاگ جاتے تھے، جیسے جنگ شروع ہوتی تھی اور جب دیکھتے تھے کہ ہمارے لوگوں میں قتل ہو رہا ہے تو پھر لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اب جب بھاگتے تھے تو اس میں کچھ لوگ پکڑے جاتے تھے، جو پکڑے جاتے تھے اب وہ اس دن سے قیدی مانے جاتے تھے۔ تو یہ قیدی بنائے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کمزور پڑ گئے تھے، ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، بھاگنے لگے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قتل کر دیا تھا وہ قتل کر دیے گئے، اب جن کو پکڑے گئے پکڑ لیا تھا اب ان کو مدینہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اور مدینہ جتنے جو لوگوں کو لایا گیا قیدی بنا کر، وہ تقریباً بنو مستلق کے 100 گھرانے کے لوگ تھے، 100 گھرانے کے لوگ، بہت بڑی تعداد میں وہاں سے قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی زرار، یہ جو سردار ہیں، وہ سردار کی بیٹی بھی آئی، کیونکہ قیدیوں میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، کیونکہ یہ لوگ بھی نکلتے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے، جنگ میں ساتھ دینے کے لیے، اپنے مردوں کو ابھارنے کے لیے، اشعار وغیرہ پڑھ کے ان کے اندر ہمت اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ عورتیں بھی آ جاتی تھی۔ لہذا جویریہ بنت حارث نامی خاتون، جو وہاں کے سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی قیدی بنا لی گئی، اور اس طرح سے بہت سے مرد عورتیں وغیرہ قیدی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے۔ خواہ مخواہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی اور اس کی انہیں سزا ملی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ اسلام کی طرف کسی نہ کسی راستے سے نکل پڑتے ہیں، کبھی اسلام سے محبت کرتے ہوئے اور کبھی اسلام سے نفرت کرتے ہوئے، کبھی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکلے تھے خاتمے کے لیے، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی کبھی اسلام سے محبت، اسلام سے الفت، اسلام کی خیر، ان چیزوں کو پسند کرتے ہوئے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک غلطی کیا تھا، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے راستے پر نہیں بلکہ ہم اسلام کے راستے پر نکلے ہیں۔ ہوا کیا کہ جب یہ قیدی مدینہ آئے تو مدینہ میں جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، یہ مسلمان ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جب یہ آزاد کر دی گئی اور نبی کے نکاح میں آئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا کہ جو باقی قیدی ہیں یہ سب تو جویریہ بنت حارث کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ ان کے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، لہذا یہ سب کے سب قیدی یہ نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے اب، کیونکہ بیوی کے گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سسرال والے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم ام المؤمنین یعنی نبی کے بیوی جویریہ بنت حارث کے گھرانے کے لوگوں کو قیدی بنا کر کیوں رکھیں، نبی کا سسرال ہمارے پاس بھلا قیدی کیوں رہیں؟ لہذا سب نے ان قیدیوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا، معاف کر دیا، اور انہیں چھوڑ دینا چاہتے تھے۔
جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ہم ان کے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ ہمیں ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ اتنے بڑے اچھے دل والے، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو اس سے خوش ہو کر وہ 100 گھرانے کے لوگ اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی کامیابی ایک ہی وقت میں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اسلام قبول کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، آپ دیکھو گے، آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج ایک بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں گے۔ پہلے ایک ایک آدمی کو مسلمان بنانے میں بڑا وقت لگتا تھا، بڑی مشکلیں پیش آتی تھی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ باقاعدہ جماعتیں جماعتیں، قافلے قافلے مل کر آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑی کامیابی ملی۔ اب اسی میں پھر سردار جو حارث بن ابی ذرار تھے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بھی مسلمان ہو گئے، سردار بھی مسلمان، اور سردار کے اس قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، سب کے سب مسلمان۔ اب اسی سال یعنی 5ویں سال ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ شوال کے مہینے میں، غزوہ بنی مستلق کے بعد۔ غزوہ بنی مستلق میں تو مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تعداد بڑھنے لگی، اور ادھر مکے والوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، مدینہ اس کے اطراف، سب جگہ مؤثر ہو رہے ہیں، ہر جگہ اپنا اثر پھیلا رہے ہیں، اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اسلام رکتا نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ فلاں سردار وہ ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ تھے، آج مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ غزوہ بنی مستلق کے سردار، وہ قوم ہمارے ساتھ تھی، آج مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی۔ تو انہیں ایسا لگا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر اس خطرے کو ابھی محسوس کر کے نہ ختم کیا جائے، اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، تو وہ دن قریب نہیں جب یہ خطرہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا، ہمارے آنگن تک پہنچ جائے گا۔ قبل اس کے کہ اس کا خطرہ بڑھ جائے، وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ مگر اب انہیں یہ بھی محسوس تھا، یہ بھی معلوم تھا، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ 313 کے لیے 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، وہ وہ کافی تھا اتنا، لیکن اب 313 نہیں ہے، اب یہ پورے 3000 ہیں۔ کہاں 313 اور کہاں 3000؟ تو اس طرح سے مشرکین کو یہ پتا چلا کہ مسلمان اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں، پہلے 300 تھے صرف، اب 3000 کے قریب قریب ہیں۔ اس لیے انہوں نے چاہا کہ پھر مقابلے میں ان سے بڑی فوج ہماری ہونی چاہیے، اس کے برابر نہیں، بلکہ اس سے 2-3 گنا زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آ جائیں، اور اب انہیں بتا دیں کہ یہ آخری موقع ہے، یہ آخری موقع ہے، ایسے آپ کا خاتمہ ہوگا، ایسے تباہی مچے گی کہ پھر آپ کی نسلیں بھی یاد کرے گی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی تیاری کی۔ اس تیاری کرنے والوں میں جو سب سے پیش پیش تھے، آگے آگے تھے، وہ تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت محنت کی، اور پھر خیبر کے جو یہودی تھے، تقریباً 20 یہودی،
خیبر کے 20 یہودیوں نے ایک ٹیم بنائی، اور ٹیم بنا کر مکہ مدینہ مکہ مدینہ کے اطراف، عرب کے الگ الگ قبائل، ہر جگہ جا جا کر، ہر قبیلے سے مل کر ان کو اس بات پر ورگلاتے تھے، دیکھو آپ مدینہ پر حملہ کرو، آپ کو ہم یہ ہتھیار دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنی کھجوریں دیں گے، اتنا اناج دیں گے، اتنا انعام دیں گے۔ ہر قبیلے سے، ہر علاقے میں جا کر وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے، آپ یہ کام کرو، ہماری طرف سے یہ انعام، آپ مدینے والوں پر حملہ کرو، ہماری طرف سے یہ انعام۔ سب کو انہوں نے انعام کا لالچ دیا ہوا تھا، اور اب یہ انعام کے لالچی لوگ جب دیکھا کہ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو سوچا کیوں نہ ہم انعام کے مستحق بن جائیں۔ لہذا 20 یہودیوں نے 10,000 کا لشکر جمع کروایا۔ مکہ والے بھی جمع ہوئے، مکہ کے اطراف کے، مدینے کے اطراف کے چھوٹے چھوٹے قبائل کے لوگ جنہیں انعام کا لالچ دیا گیا تھا، سب جمع ہو گئے۔ جمع کرتے 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 وہ 10,000 تک پہنچے۔ آخری کوشش تھی ان کی کہ جتنا ہو سکتے پورا زور لگا دو، اور سارا زور لگانے کے بعد ان کی جو تعداد بنی وہ 10,000 تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10,000 یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر مدینہ منورہ کو خبر ملی کہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف نکل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنا بڑا لشکر اگر یہ شہر میں داخل ہو گیا تو ہم کم، وہ زیادہ نظر آئیں گے، ہماری تعداد کم ہے، بچے عورتیں بوڑھے سب کو ملا کر، اور یہ تو صرف فوج ہوگی، جب یہ شہر کے اندر داخل ہوں گے تو ہر جگہ یہی اور یہی دکھائی دیں گے، کیا ہوگا پھر ہمارا؟ ایک ایک گھر میں داخل ہو کر چن چن کے یہ لوگوں کا قتل کریں گے، بڑی تباہی آنے والی ہے۔ فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ بلائی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ایسے بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے، اور مشورہ کیا گیا کہ 10,000 فوج کا مقابلہ کیسے کریں۔ لوگوں کی رائے تھی الگ الگ، اسی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے پریشانی میں ہیں، اس کا کچھ حل صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بڑی مصیبت میں ہم اپنے علاقے میں فارس کے لوگ بڑی طاقت کا مقابلہ یہ طریقے سے کرتے تھے۔ کہا وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ فوج کے سامنے خندق کھود دیتے تھے کہ نہ رہے باس نہ بجے باس، ایسی خندق کھود دیں گے کہ وہ ادھر سے ادھر آئیں گے ہی نہیں، تو ہمارا مقابلہ ہوگا ہی نہیں، اور جب مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو تعداد کم اور زیادہ کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نقشہ سمجھایا کہ مدینہ شہر کیسے ہے، اور مدینہ شہر میں اس کا نقشہ ہم نے ایک جگہ پر یہاں رکھا ہوا ہے، شاید ہو سکا تو ہاں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شہر کا نقشہ سمجھایا کہ مدینہ شہر کس طرح کا ہے۔ تو مدینہ کا نقشہ یہ ہے،
مدینہ کے مشرق میں حر واقم ہے، مغرب میں حر وبرا ہے۔ اب یہ جو حرہ ہے، یہ حرہ کالے نوکیلے پتھروں کی زمین، کوئی بھی ادھر مشرق سے یا ادھر مغرب سے، یہ جو بیچ میں، دونوں کے بیچ میں یہ شہر ہے، ادھر سے حر واقم، ادھر سے حر وبرا، ان دونوں کے بیچ میں یہ شہر ہے۔ اب اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے کوئی مشرق سے نہیں آ سکتا، کیونکہ جو بھی حر واقم اس زمین کے اوپر سے چل کر آئے گا، وہ اسی جگہ مر جائے گا، وہیں اس کی قبرستان بن جائے گی، کیونکہ پتھر نوکیلے ہوتے ہیں، اس کے پیروں میں گڑ جائیں گے، چلتے چلتے اسی جگہ تھک کے بیٹھ جائے گا، ان کے گھوڑے اور سواریوں کے پیروں میں بھی یہ پتھر گھس جائیں گے، وہ بھی آگے نہیں چل سکیں گے، اندر آپ کیسے مقابلہ کرنے آئیں گے؟ اور ادھر سے کوئی آنا چاہے مغرب سے تو ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، ادھر بھی حر وبرا موجود ہے، دو طرف سے یہ ایسی زمین ہے جس نے مدینہ کو دو طرف سے محفوظ کر لیا ہے۔ ادھر جو تیسری طرف ہے، نیچے کی طرف، یہاں بھی تھوڑا سا حصہ حرہ کا ہے، اور باقی یہاں پر باغات ہیں۔ مسجد قباء کا جو علاقہ ہے، قباء کے علاقے میں کھجوروں کے باغات ہیں، یہ یہودیوں کے اور مسلمانوں کے یہاں باغات موجود ہیں۔ اب یہ کھجوروں کے باغات میں سے، درختوں کے درمیان میں سے فوج کیسے آئے گی؟ کیونکہ جب فوج کو درختوں کے بیچ میں سے آنا پڑے گا تو ایک ایک کر کے آنا پڑے گا، ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے کسی طرح سے بچتے بچاتے درختوں کے اندر سے وہ باہر نکلیں گے۔ اب جیسے یہاں سے وہ درختوں کے اندر سے یہاں باہر نکل کر یہاں آ جائیں تو یہاں ہم کھڑے رہیں گے، جیسے جیسے ایک ایک آتے رہیں گے، ایک ایک کو کاٹتے رہیں گے، ایک ایک کا خاتمہ کرتے رہیں گے۔ تو جب وہ ایک ایک پورے مل کر نہیں آئیں گے، کم کم آئیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور وہ کوئی نادان ہی ہو سکتا ہے جو اس علاقے سے آئے، اگر مکہ والوں میں تھوڑی بھی عقل ہوگی تو کبھی بھی وہ اس علاقے سے نہیں آ سکتے، اور مکہ والے بہت ہوشیار ہیں، وہ جنگ کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا نہ وہ مشرق سے آئیں گے، نہ مغرب سے آئیں گے، اور نہ جنوب سے آئیں گے، وہ آئیں گے اس شمال کے اس حصے سے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پورا مکے کا سیلاب یہاں سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو علاقہ ہے شمال کا، اس علاقے میں ایک خندق کھود دیتے ہیں، تین طرف سے تو قدرت نے ہماری حفاظت کر دی ہے، قدرتی زمین نے، ایک طرف کی زمین کو ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر ادھر سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں اور ہم اس کے اندر آ جائیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا، آپ نے قبول کیا، اور فوری طور پر خندق کے کھودنے کا حکم دیا۔ ادھر وہ قافلہ نکلنے کی تیاری میں، ادھر مسلمان 24 گھنٹے مسلسل بلا رکے ہوئے برابر خندق کی کھدائی کرتے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ خندق مکمل کھود دی گئی، اب مکہ والے گھمنڈ سے چور، بڑے خوش، 10,000 کا لشکر جرار، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے میں گھسیں گے اور پورے مدینے کو ملیا میٹ کر کے، زمین دوز کر کے، واپس فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے مکہ چلے جائیں گے، بہت خوشی میں یہاں پہنچے، لیکن پہنچنے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا؟ یہ راستہ، ہماری سیلاب کا روکنے والا اتنا بڑا خندق، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو خندق تھی ہی نہیں، یہ خندق آئی کہاں سے؟ اب کیا کیا جائے؟ یہ خندق کو پار کیسے کریں گے؟ غصہ آ رہا تھا اپنے اس فوج پر بھی، فوج کی طاقت پر بھی، اتنی محنت پر بھی، اتنا پسینہ خون سب ٹپکانے کے بعد بھی
اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یہاں انہیں سامنے کھندک دکھائی دی، تو یہ انہیں بہت پریشان کیے ہوئے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں خندق کے باہر انہوں نے اپنی فوج کھڑی کر دی، ادھر خندق سے اندر یہاں مسلمان کھڑے ہو گئے۔ اب مسلمان منتظر تھے کہ آئیں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے، گھوڑے دوڑانے کی کوشش کیجئے، اپنے گھوڑوں کو کدائیے، خندق میں جائیں گے، گریں گے، وہیں مریں گے، باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اور اگر ایک کوئی ادھر آ بھی گیا ہماری طرف تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، جو کود کے ادھر آنے کی کوشش کرتا اسے مار دیا جاتا۔ اکثر تو دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں سے کودنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو ادھر جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ انتظار کرتے رہے، کوئی تو راستہ نکلے، مگر کہاں سے نکلنے والا تھا وہ راستہ؟ وہ راستہ تو تھا ہی نہیں۔ بہرحال انتظار کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں سے وہ لوگ واپسی کا راستہ تلاش کرنے لگے کہ چلیے اب ہم ناکام ہو گئے، ہم کبھی بھی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جو ہم نے لشکر جمع کیا تھا، جو امیدیں لائی تھی، وہ ساری امیدوں پر کھندک پھر گیا، پانی نہیں پھرا، کھندک پھر گیا۔ تو اس طرح سے 10,000 کا لشکر منہ لٹکائے ہوئے مکہ کی طرف واپس گیا۔ اب جاتے ہوئے یہ لشکر میں جو الگ الگ قبائل کے لوگ تھے، یہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے، تم نے ہمیں بلایا تھا، تم نے ہمیں بلایا تھا، تم نے ہمیں انعام کا لالچ دیا تھا، لائیے انعام۔ انعام دینے کا وعدہ کرنے والے غائب ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں رسا کشی ہو گئی، وہ خود آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، اور مسلمان یہاں پر مکمل طور پر محفوظ ہو گئے۔ مسلمانوں نے، مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی۔ مشرکین سمجھ گئے کہ اب اتنا بڑا لشکر ہم زندگی میں کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کو جمع کیا تھا وہ بھی ہم سے نا امید ہو گئے، انہیں انعامات نہیں ملے تو وہ بھی ہم سے متنفر ہو گئے۔ اب دوبارہ اگر ان کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور یہ تھا جنگ خندق، فیصلہ کن جنگ۔ یہ جو جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی، آر اور پار کی جنگ۔ یہاں یا تو مشرکین کو کامیاب ہونا تھا یا مسلمان کو، اور مسلمان کامیاب ہو گئے بالکل آخری مرحلے میں، اور یہاں سے اہل مکہ کا سورج ڈھلنے لگا، مسلمانوں کا سورج اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ یہ ہجرت کا 5واں سال تھا۔ تو ہجرت کے 5 سال تک تقریباً مسلمانوں کو یہاں تک انتظار کرنا پڑا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارا درس یہیں پر ہم لوگ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔